सबसे पहले शफात बात करेंगे उस एक अहम इजलास, उस एक अहम मीटिंग के हवाले से जिसको लेके हम बार बार बात भी कर रहे थे। पहले तो ये था कि एग्जैक्टली एपीसी की डेट आएगी कब। अब जब एपीसी की डेट आ गई है विच इज़ 20 सितंबर इतवार के रोज़, लेकिन अब लगता ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने इससे पहले एक वार्म अप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करवा दिया, जिसमें जो दोनों अपोजिशन जमातों की क़यादत भी मौजूद थी और उसमें उन्होंने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं तमाम अहम कानून साजी पार्लियामान को बेख्तियार करने के लिए की गई है। 19वीं तरमीम ज़बरदस्ती पार्लियामेंट से पास कराई गई। 18वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड निशाने पर है। पहले पार्लियामान फिर मुल्क को आज़ाद कराएंगे। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। असेंबली में लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके जबरदस्ती से पास करवाए गए। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मदीना के रियासत में बोलने का आज़ादी तो था, यहाँ तो आपका नाम नेयाद हुक्मरानों के पास भी वो आज़ादी नहीं है। 19th अमेंडमेंट में 100% एग्री करता हूँ। जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया और एक इदारा की तरफ से एक साफ धमकी दी गई। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट पर जाने निकले थे तो बाकी सब ने हमें क्या कहा कि हम सिर्फ अपना करप्शन बचाने बयानात देते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऐवान में जबरी तौर पर बिलों को पास कराया जा रहा है। वजीर आज़म ने ऐवान में गवाल मंडी में रहने वालों का मजाक उड़ाया। वजीर आज़म ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, आपको ये भी सुनवाते हैं। मैं कल का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है। गवाल मंडी में अनेक लोग रहते हैं। आप ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नज़र से देखें। ऐसा अपना वजीर आज़म जिसको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान का हर चप्पा, हर गली, हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर सूबा वो मुकद्दम है और मुकद्दस है। आज के इन हालात में जब चारों तरफ मईशत तबाह हो चुकी, बेरोजगारी अरूज पर है, महंगाई वो अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही, और आप पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एजेंडा एक था और एक है। दोनों का एजेंडा चोरी के असासों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एजेंडा एक है, था, वो ये है कि ये इस वक्त जो इकट्ठे हो रहे हैं तो ये अपनी जो चोरी के असासे इन्होंने जमा किए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कोई मकसद नहीं है। उनको प्रोटेक्ट करना है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना है और अपने लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसके वो समझें कि हुकूमत को प्रेशर डाल सकते हैं। ऐसा होने वाला है नहीं। एक मॉरल अथॉरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास अगर वो हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी तादाद क्या है। और शफात, इस तमाम तर सूरत हाल में शेख रशीद साहब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को एक मशवरा दिया और वो मशवरा ये है कि आप खुद को ज़ाया ना करें। नून से शीन का निकलना तय है और साथ में उनका ये भी कहना था कि पार्लियामेंट में अपोजिशन के 38 अरकान कम थे। इतना रगड़ा लगा कि जो बिल मंजूर ना होने थे वो भी करा लिए। नवाज शरीफ बुज़दिल हैं, जेल नहीं काट सकते। भारतीय साजिश थी कि मुल्क में शिया सुन्नी फसादात करवाए जाएं। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अपोजिशन अपने से बड़ा कोई नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। कल 38 मेंबर उनके कम थे और उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा लिए। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से भी। सो सब पुरबाश है। शीन का निकलना तय है और मेरी कल रात जरा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को जाया ना करे। नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। बुज़दिल लोग हैं ये, जेलें नहीं काट सकते। जेल थोड़ा बहुत आसफ जरदारी काट लेता है, इनमें हिम्मत नहीं है। और इसी वाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली कंवल शोज़ब साहिबा ने। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए।
پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی اے پی سی جو ہے پہلے پاکستان بار کونسل کی اے پی سی جو ہے وہ کل ہوئی. بلاول بھٹو اور شہباز شریف کا الزام ہے کہ پارلیمان میں قانون سازی کا عمل جبری طور پہ کروایا جا رہا ہے. کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیں جی، آپ نے دیکھا ہے کوئی ان کے اوپر جبر ہوتا ہوا؟ ان کی 2-2 گھنٹے کی آپ نے 5 سپیچز بھی سنی ہے. اگر یہ جو 34 امینڈمنٹس انہوں نے مل کے پروپوز کی تھی نیب کو ٹوتھ لیس کرنے کے لیے، جس سے ان کے تمام کیسز ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بالکل فرشتے بن کے سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے کہ یہی پارلیمان ہوتا اور جو ہمارا دل کرتا ہم لیجسلیشن یہاں سے کراتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں NRO+ ملے، وہ نہیں مل سکتا. اور اس کی بات بڑی کیٹیگورکلی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی کہی کہ ہم ہر طرح کا پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان میں ڈیموکریسی کی پریویلنس کے لیے، ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے، ریکنسیلیشن کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن ہم کرپشن پہ بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ بات اپوزیشن کان کھول کے سن لے کہ جہاں پاکستان کا انٹرسٹ آئے گا، اگر وہاں پر آپ اپنی کرپشن بچانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے کیا فیٹف کا بل پاس کروانے کے ٹائم پہ، تو پھر آپ کو منہ کی بھی کھانی پڑے گی اور آپ کا جو دل میں آتا ہے آپ کر لیں. ہم نہ بلیک میل ہوں گے اور نہ ہم اپنے ارادوں سے ہٹیں گے. اچھا، لیکن کمل یہ کہے گا کہ اب 2 دن بعد آل پارٹیز کانفرنس بھی ہے. اگر اپوزیشن جماعتیں مل کر ہی فیصلہ کرنا چاہیں کہ وہ حکومت کے خلاف دھرنا دیں گی، کوئی تحریک چلائیں گی حکومت گرانے کے لیے، تو پھر حکومت کا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو اے پی سی کا یہ مذاق انہوں نے بنا لیا ہے. اے پی سی کسی وجہ سے ہوتی ہے. اے پی سی کی ایک ہسٹری ہے. محمد خان جنیجو صاحب نے سب سے پہلے اے پی سی بلائی تھی 80s میں. اے پی سی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نیشنل کاز ہو، جب کوئی ایسی وجہ ہو کہ جو پارلیمان میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں وہ پارلیمان میں نہ ہو یا پارلیمان فنکشنل نہ ہو، تو تب ایک اے پی سی بلائی جاتی ہے. انہوں نے تو مذاق بنا لی ہے، جیسے روزانہ بچے گھر گھر کھیلتے ہیں یا شادی کھیلتے ہیں، یہ اے پی سی کھیلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی اے پی سی نہیں ہے، یہ آل اپوزیشن پارٹیز کانفرنس ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ کرپشن بچاؤ مہم ہے. تھرڈ بات یہ ہے کہ ڈے 1 سے وزیر اعظم کے اوتھ لینے اور سپیچ سے بھی پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہوگی، ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا. تو کون سی اس میں نئی بات ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ رینٹڈ کراؤڈ مانگتے ہیں. رینٹڈ ان کا وہ کنٹینر ہوتا ہے جس میں سارے چڑھ جاتے ہیں، مختلف قسم کی سپیچز کرتے ہیں، لوگوں کی وہاں پر کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، خواتین کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں اور اس کے بعد بغیر کسی ایجنڈے کے اتر جاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب سے پہلے پارلیمان اور پھر ملک کو آزاد کروانے کی بات کی گئی ہے. آپ کا کمنٹ چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو اللہ کرے کہ سندھ ان کے عتاب سے آزاد ہو جائے. یہ زرداریز کی ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی اس شخص سے سنبھالی نہیں جاتی. NA-200 کا یہ لوزر چیئرمین ہے، MNA ہے. جہاں کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، اتنے یہ اہلیت والے ہیں، اتنے یہ شاندار لیڈر ہیں، تو صرف ایک پہلے لاڑکانہ ٹھیک کر لیں جہاں سے یہ MNA بنے ہیں، اور ایک نواب شاہ ٹھیک کرا دیں جہاں سے ان کے والد صاحب MNA بنے ہیں. پچھلے 12 سالوں سے تو سندھ میں ان کی حکومت ہے، ذرا سا وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ان کی باں نکل جاتی ہے کہ آئے ہمیں پیسے دیں، مزید ہمیں کیش دیں تاکہ ہم ایان علی کے جو اور میرے اکاؤنٹس جو ان کے دونوں کے میوچل اکاؤنٹس ہیں اس میں مزید ٹکٹیں وہاں سے اسپانسر ہوں اور یہ دنیا جان کی سیریں کرتے پھرے. اب ایسے نہیں چلے گا. پہلے اپنی ورتھ تو پروف کریں. 1.5-2 سال پرانے آپ سیاستدان ہیں، بقول آپ کی اپنی ٹویٹ کے کہ میں نیا سیاست میں آیا ہوں، کوئی کارنامے دکھا لیں پھر پورے پاکستان کو آزادی کی بات کرنا. اللہ کا شکر ہے پاکستان کو آزادی مل گئی ہے اور یہاں پر آزادی انشاءاللہ اب یہ جو فیملی لیمیٹڈ جمہوریت ہے اس سے بھی عوام کو جلدی ملے گی. جی، کنول شوذف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور میں جوائن کریں گے معروف تجزیہ کار اور سینئر صحافی عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. عارف صاحب، گو کہ ابھی جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے وہ 2 دن بعد ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے بار کونسل کی آل پارٹیز میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں، بار کونسل کی اے پی سی میں تقریریں تو بڑی دھواں ہوئی ہیں اور اس میں بڑے اپوزیشن نے یونٹی کا بھی مظاہرہ کیا، عزائم بھی سیاسی جو ان کا اظہار کیا. لیکن اپوزیشن بھی ایک دو رائے پہ کھڑی ہے کہ انہوں نے آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ان کی کیا اقتدائی ہوگی، کیونکہ جو کم از کم وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہیں وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تھوڑے سے ذرا کیا کہنا چاہیے کہ وہ ان کو تشویش بھی ہے کہ
اپوزیشن کے درمیان بھی وہ اتحاد نظر نہیں آ رہا ابھی تک جس کی ضرورت تھی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بات کریں گے اس کو پورا بھی کریں گے یا نہیں. لیکن اگر اپوزیشن کی مسلطیں مجبوریاں آڑے آتی ہیں تو خالی زبانی جوہر خرچ سے وہ بالکل گر جائیں گے عوام میں. نظامی صاحب، اپوزیشن کے پاس جوائنٹ سیشن میں نمبر زیادہ تھے، ان کے پاس زیادہ تعداد تھی ارکان کی، لیکن اس کے باوجود حکومت بل پاس کروانے میں کامیاب رہی. اپوزیشن کے 38 ارکان ووٹنگ کے وقت موجود نہیں تھے، ووٹنگ کے بعد آئے ایوان میں. کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر وہی کہ اپوزیشن کے درمیان ایک قسم کا نفاق ہے، ہر پارٹی کے اپنے مفاد ہیں. شاید کسی حد تک کوئی جینون ریزنز بھی ہوں. پھر یہ ہے کہ اپوزیشن پر بڑا ہوم ورک کیا گیا، چاہے وہ انتقامی کارروائیاں ہوں، دھوس ہو، ترغیب ہو. پھر کئی فیکٹرز ہیں جس میں حکومت کی اپنی ایک کلاؤڈ ہوتی ہے، ایجنسیوں کی اپنی ہوتی ہے، مقتدر اداروں کی اپنی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت تو خان صاحب کے پانچوں گھی میں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ ان کا کھڑی ہوئی ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ FATF کا ایسا مسئلہ تھا کہ اس پہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی حکومت کہ یہ ڈیفیٹ ہو جائے. یہ ڈیفیٹ ہو جاتا تو اس سے حکومت بھی گر سکتی تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ اور بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں اس میں ہمارا کیس اگر ڈیفالٹ میں چلا جاتا تو خان صاحب کی حکومت کو مالی اور سیاسی طور پہ اور اس کی ساکھ کے لحاظ سے خاصا نقصان ہوگا. اچھا نظامی صاحب، یہ کہ اپوزیشن جو ہے یہ الزام لگا رہی ہے کہ زبردستی جو ہیں وہ یہاں سے ایوان سے قانون جو ہیں اور جو بل ہیں وہ منظور کرائے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے یا پھر اپوزیشن کے درمیان جو تقسیم ہے سما حکومت نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے؟ لیکن سیدھی بات ہے کہ اپوزیشن جو تقسیم ہے اس سے فائدہ تو ان کے دشمنوں کو پہنچتا ہے، جو حکومت ہو یا FATF کو پاس کرانے والے ادارے ہوں یا اور معاملات ہوں. اس وقت تو یہ ہے کہ جو ابھی تک کم از کم مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کوئی ایسے انڈیکیشن کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے کسی قسم کا فرام دوز پیپل جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو لے کر آئیں اور پوری سپورٹ دے رہے ہیں. جب تک کہ سپورٹ قائم رہے گی اپوزیشن کے رینکس میں نفاق ڈالنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی دباؤ میں آ جاتی ہے. اب مثلا آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے شہباز شریف کی فیملی کے خلاف بھی کیسز بنا دیے گئے اور بھی قسم کے کیسز ہیں. دوسری طرف چودھری چودھری برادران کو بھی FATF یہ APC سے بالکل پہلے ہی کیسز ختم کر دیے گئے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی جو پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی پوری طرح حاوی ہے. تو اس صورت میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بالکل یہ اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ایسے حال میں حکومت کو اپوزیشن کے درمیان تقسیم کا فائدہ ہوا. بہت بہت شکریہ جی. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب آگے بڑھتے ہیں.